ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا بنے. جو خواتین یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اللہ کا تعلق ملے، اللہ کی دوستی ملے، اللہ کی یاری ملے، فداکاری ملے، اللہ کی محبت دل میں آئے. سب یہ چاہتے ہیں اور یہی چاہت پوری کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. اس کے درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک واسطہ ڈال دیے جو کہ رشتوں کا واسطہ ہے، جو کہ تعلق داری کا واسطہ ہے، لوگوں سے رابطے کا واسطہ ہے. اس واسطے کو اللہ نے درمیان میں ڈالا. جانوروں کے اندر رقابت اور رحمت نہیں ہوتی، جانوروں کے اندر رشتہ داری نہیں ہوتی کہ یہ مرغا اس مرغی کا بیٹا ہے. کبھی ایسا سنا آپ لوگوں نے؟ یہ بکرا اس بکری کا بیٹا ہے. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ بکر تبن بکرا، بکرا بن بکرا. تو ایسا نہیں ہوتا. جانوروں میں قرابت داری نہیں ہوتی. قرابت داری کا رشتہ اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، تعلق داری کا رشتہ اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے خود سے بنا دیے، اس کے اندر انسان کو مجبور کر دیا، اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو انسان خود بناتا ہے. وہ رشتے جو اللہ نے انسان کو بنا کے دیے، جیسے کہ ماں باپ ہے، جیسے کہ اولاد ہے، یہ رشتہ اللہ کی طرف سے بنا ہوا آیا ہے. اور دوسرا رشتہ جو انسان خود بناتا ہے. تو دراصل یہ رشتہ بھی اللہ نے ہی بنایا ہوتا ہے. انسان اللہ کی اجازت سے اس رشتے کو بناتا ہے. انسان اپنی مرضی سے اس رشتے کو قائم تو کرتا ہے، لیکن بنایا اللہ نے آسمانوں پہ ہوتا ہے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو نے کہا یار ہمارے جوڑے تو فلانے درزی کی دکان پہ بنتے ہیں. تو وہ جوڑے مراد نہیں ہیں. تو یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ان رشتوں میں قرابت داری جوڑی ہے، ان رشتوں میں تعلق داری جوڑی ہے. اس کے اندر ایک الگ چیز رکھی ہے، اور وہ چیز ہے رحم. رحم اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جیسے اللہ نے انسان کو ایک الگ چیز دی ہے، وہ چیز ہے عقل. اور ایسے ہی اللہ نے انسانیت کو جانوروں سے کاٹ کے ایک الگ چیز دی ہے، وہ ہے رحم. رحم اور قرابت داری جانوروں میں ایک حد تک ہوتا ہے، انسانوں میں ہمیشہ ہوتا ہے. جانوروں میں ایک وقت گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے جانور اپنے بچے کے لیے دودھ بچاتا ہے، جانور اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، اور دانہ چگنے کے بعد وہ بے غرض ہو کے اڑ جاتا ہے، نہ اپنے ماں کو پوچھتا ہے نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے. لیکن انسانوں کے اندر اللہ نے ایسی قرابت داری رکھی، ایسا تعلق داری رکھی کہ اس کے اندر جا بجا احکامات دیے، جا بجا طریقے بتائے، اور کسی کو کسی کا ماتحت بنائے. اب سمجھیں، اللہ کا تعلق محض نمازوں تک موقوف نہیں ہے. اللہ کا تعلق صرف زکوٰۃ دینے تک اور حج کرنے تک محدود بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ اس تعلق کو اس حد تک محدود رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. اور عام طور پر ایسے ہی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو برسہ برس سے مجالس میں آ رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کا تعلق ہم کو مل نہیں رہا. ہم برسہ برس سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ کا تعلق ہمیں مل نہیں رہا. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اعمال اور معمولات کے اندر ہمت نہیں کرتے، اور دوسرے وہ قرابت داری کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے. جب قرابت داری کے اندر دوستی بھی آتی ہے، یاری بھی آتی ہے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بھی آتا ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ بھی آتا ہے. یہ بہت سے رشتے ہیں. میں آج ان میں سے صرف ایک رشتے کے حوالے سے بات کروں گا. وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ. اس رشتے کے حوالے سے جب تک آپ اور ہم ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوں گے، اللہ کا تعلق ملنا ایک محال امر ہے. جب تک بیوی، دیکھیں میرا شوہر بہت ظالم ہے، میری بیوی بہت نافرمان ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے زندگی بھر ایک تنکا توڑ کے استعمال نہیں کیا. ہمیشہ خادمائیں اس کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، ہمیشہ آگے پیچھے ایک حشم اور قدم ہوتے تھے، اور اتنی خوبصورت تھی کہ فرعون پاس جاتا تھا تو جام ہو جاتا تھا، انہیں قریب جا نہیں سکتا تھا. خوبصورت اور حسن ان کا ایسا تھا.
اور نزاکت ان کی ایسی تھی کہ زندگی بھر کوئی پتہ نہیں توڑا، زندگی بھر اپنے ہاتھ سے کام نہیں کیا۔ یہ خوبصورتی کا عالم تھا کہ ایک کا انتخاب کیا کہ یہ میں اپنی اولاد بنا کے رکھوں گی، حضرت موسیٰ کو اولاد بنا کے رکھوں گی۔ فرعون نے لاکھوں بچے قتل کرا دیے، لیکن جانتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے بھی اس بچے کو ذبح نہیں کروایا، جانتے ہوئے کہ آسیہ کا لاڈ رکھنے کے لیے انہیں محبت اس کو ایسی ملی ہوئی تھی، ناز و نعم میں ایسی پلی ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف فرعون جیسے جابر اور تسلط والا آدمی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک جگہ میں بند کیا، اور ان کے اوپر سانپ، ان کے اوپر بچھو، اور ان کے اوپر بھائی ادھر ہی لگائی ان کے اوپر سانپ، اس کے اوپر بچھو اور اس طرح کے جانور چھوڑ دیے، اور جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں کہ جس کے ذریعے سے کچھ عزت کی حفاظت ہو سکے، یہ حال کر دیا۔ اور وہی اب آپ بتائیے کیا اس سے کوئی ظالم سسرال ہو سکتا ہے؟ اس سے ظالم ساس و سسر ہو سکتے ہیں؟ اس سے ظالم شوہر ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ حشر کر دیا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت اور انعام دیکھیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں جین موسوی نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون تو جتنا مرضی ظلم کرتا ہے کر لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا مقابلہ کرنا ہے، اتنے ناز و نعم جی ہمارے گھر کے اندر تو بڑا اچھا تھا، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے تو نصیب ہی مارے گئے، جب سے میری شادی ہوئی ہے میری تو ویلیو ہی ختم ہوگی، وہاں مجھے اتنی محبت ملتی تھی، یہاں مجھے ذرا محبت نہیں ملتی۔ میں کوشش کر کے آج مختصر وقت کے اندر ساری باتیں عرض کروں گا۔ یہ ایک پیرایا ہے، اور بہت سے پیرائے ہیں، میں کوشش کر کے جتنے پیرائے میرے ذہن میں آتے ہیں میں سب عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ماں باپ کے ہاں تو سب کچھ ملتا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ مرض ایک ہے، سب میں ایک مرض ہے، پیرائے مختلف ہیں۔ پیرائے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو ابھی تھوڑی دیر میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک پیرایا یہ والدین کے ہاں تو بہت سکھی تھی، جب سے شادی ہوئی ہے تو یہ ساس بھی جھگڑا، سسر کا جھگڑا، اور نندوں کا جھگڑا، اور شوہر کا جھگڑا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطرناک سسرال کسی کا ہوگا؟ حضرت آسیہ سے شاندار ماضی کسی کا ہو سکتا ہے؟ اتنا شاندار ماضی کہ شہزادی اور ملکہ عالیہ، اور وہ بھی مصر کی ملکہ عالیہ، اور فرعون کی بیوی، اور برس برس سے اقتدار کے ساتھ بیٹھنے والی، اور یہ کہ یہ ایسا حسن و جمال، یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہے؟ دوسری طرف سے فرعون کا ایسا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہوا؟ فرعون نے کہا اچھا میں نے اس کے اوپر سانپ چھوڑے، میں نے اس پہ بچھو چھوڑے، میں نے اس کے اوپر یہ سارے جانور چھوڑے ہیں، لیکن وہ جانور اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈس کے ختم کرتے، اس کو تڑپا کے مارتے، لیکن یہی اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ ان کو ہٹایا اور حضرت آسیہ کو اٹھایا، اور سب سے پہلے جس شخص نے تختہ مشق تیار کیا، پھانسی کا پھندا تیار کیا، وہ یہ فرعون تھا۔ اور اس کا پھانسی کا پھندا ایسے ہوتا تھا کہ جیسے آج پھندا معروف ہے ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ لکڑی کے تختے کا کراس بناتا تھا، اس کے اوپر بندے کو باندھتا تھا، اور ایک ہاتھ ایک حصے میں، دوسرا ہاتھ دوسرے حصے میں، ایک پاؤں ایک حصے میں، دوسرا پاؤں دوسرے حصے میں، یوں کر کے پھر ان ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل گاڑتا تھا۔ یہ کیل گاڑا، یہ یوں سارے جسم پہ کیل گاڑتا تھا، اور پھر جسم کی کھال ادھیڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں وہ کیل گاڑے گئے، پاؤں میں وہ کیل گاڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اس تکلیف کا تصور نہیں کر سکتے دوستو۔ اللہ کے راستے میں لوگوں نے ایسی تکلیفیں برداشت کی، ہم سے تھوڑا سا گناہ نہیں چھوٹتا۔ ہمارے اگر شوہر نے زبان کھول دی تو جناب 3 دن تک شکوے اور گلے ختم نہیں ہوتے، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے جس سے ہاتھی کا کان ہوتا ہے، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے۔ اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا، اگر شوہر نے سختی سے بات کر دی، ہمارے حضرت والا دامد برکات ان کی ہمشیرہ محترمہ بڑی دانا، بہت اللہ والی خاتون ہے، بہت نیک، بہت بزرگ خاتون، عالمہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ حضرت والا کی مجلس کے بعد وہ ان کی خواتین کے اندر چھوٹی سی نشست لگتی ہے،
اس میں ایسی عجیب عجیب باتیں وہ خواتین کو بتاتی ہیں. جو خواتین وہاں تشریف لے جاتی ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ ان کی مجلس میں ضرور بیٹھا کریں کہ عجیب عجیب باتیں انہوں نے بتائی. جیسے ایک مثال، بات تو میں نے آگے ذکر کرنی تھی لیکن ابھی چونکہ آئی ہے بات ذکر کر لیتا ہوں. فرماتی ہیں کہ جب والد صاحب میری والدہ محترمہ کو ڈانٹتے تھے تو میری والدہ محترمہ آگے سے کیا تاثر دیتی تھی جانتے ہو؟ تاثر یہ دیتی تھی کہ جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو، بہت شرمندگی کا تاثر دیتی تھی. حالانکہ بعد میں والد صاحب کو پتہ چلتا تھا کہ میں نے تو غلط ڈانٹ دیا، تو شرمندہ ہوتے تھے، معافی مانگتے تھے. تو یہ تاثر ہونا چاہیے. اگر شوہر ڈانٹ رہا ہے تو بیوی اس سے بڑھ کے ڈانٹتی ہے. شوہر اگر 10 گنا آواز میں ڈانٹے تو بیوی اس کو 50 گنا آواز میں ڈانٹتی ہے. تو شرم نہیں آتی؟ عقل نہیں ہے؟ ہر دفعہ یہ بیوقوفی کرتے ہیں، غصہ چڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیوی بدتمیزی کرتی ہے. غصہ تو خود چڑھایا آپ نے. انا للہ. یعنی کہ شوہر کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو سخت آواز میں بات کر سکے. اگر اس کو باہر کہیں کوئی مسئلہ ہوا، اس نے آ کے بیوی کو ڈانٹ دیا تو کیا قصور کر دیا؟ بیوی کو چاہیے کہ وہ تحمل سے رہے. میں پورا دن صبح سے گھر میں فیکٹری کھلی ہوئی تھی. کیوں بھائی گھروں میں فیکٹریاں کھلی ہوتی ہیں، بچے سنبھالنا، یہ ایک دن سنبھال کے دیکھو. عورتوں کو جس کام کے لیے بنایا وہ کام اس کے لیے آسان ہے. مرد کو جس کام کے لیے بنایا اگرچہ فی نفسی وہ کام مشکل ہے. کہ مرد سے ہاں تو روٹی بنا کے دکھا یار. آپ کو میں کہوں آپ انڈا دے کے دکھاؤ. کیوں جی؟ اتنی چھوٹی سی مرغی انڈا دیتی ہے، آپ انڈا دے کے دکھاؤ. ایک صاحب رو رہے تھے اتنی زور سے کہتے کیا ہوا یار ہمارا مرغی مر گیا ہے. مرغی مر گیا تم اتنا رو رہے. کہتے ارے ہمارا مرغی ایک انڈا دیتا تھا. کہتے انڈا دیتا تھا تو کون سی ایسی بات ہے؟ تو دے کے دکھا. تو دے کے دکھا پھر سمجھ میں. بھائی جس کا کام ہے انڈا دینا اس کے لیے آسان ہے انڈا دینا. ٹھیک ہے. اب مرغی کہ ہاں دے کے دکھاؤ انڈا، دیکھو میں تمہارے پر احسان کرتی ہوں. یہ غلط بات ہے، غیر فطری بات ہے. آپ کو بات سن کے ہنسی آ رہی ہے نا. اگر کسی کو ہنسی نہیں آ رہی تو غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کا شکار ہے. خیر ابھی تو بیویوں کی ٹکائی ہو رہی ہے نا، آج کل لوگ کھڑے ہوئے. آگے جب ہماری ہوگی نا پھر دیکھیں گے کون ہنستا ہے. دیکھو جو کام جس کے لیے اس کے لیے آسان ہے. بڑوں کو تو چائے بنا کے دے گا، اور چائے بناتے میں کپ بھی جلا لے گا، گھڑی میں پانی ڈال لے گا اور پتہ نہیں 50 چیزیں کر دے گا. تو بھائی دیکھو چیز سمجھنی چاہیے بجائے اس کے کہ انسان فوراً جذبات میں آ جائے. سب سے دیکھو اللہ سے تعلق نہیں ملتا. اللہ سے تعلق نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی مکمل نہیں ہے جن حقوق کو اللہ نے لازم کیا. یہ میں نے پہلا پیرایا عرض کیا. دوسرا پیرایا ماں باپ کے گھر میں بھی ظلم ہوتا تھا، اس گھر میں بھی ظلم ہوتا تھا. ظلم کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ ظلم یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا. جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا تو یہ ظلم ہے. آپ بتائیں جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا تو یہ ظلم ہو رہا ہے. ارے اس کو ظلم نہیں کہتے. ہمارے ہم مزاج بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح مظلوم ثابت کیا جائے. دیکھو یہ بات انتہائی غلط ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ایسی داستانیں ہمارے سینوں میں ہیں، ایسی داستانیں سینوں میں ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دینا ٹوٹ جائے گا، ایسا ہو جائے. وہ اس کا انکار نہیں کر رہا، بالکل انکار نہیں کر رہا. جیسے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر. ہمارے ایک ساتھی ہیں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو وہیں پر انہوں نے شادی کی ہے. تو جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو بیچارے ہر وقت چاروں آنکھوں سے رو رہے ہوتے ہیں. 2 ظاہر کی آنکھیں، 2 دل کی آنکھیں. کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ پاکستانی عورتیں پورے ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ جانتے ہو یہ جملہ کس کا ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتا. کہ میں تو اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. نبی پاکستان کی عورتیں صرف کیا چاہتی ہیں؟ صرف یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر سے تھوڑی سی بات چیت کر لیں، اس سے تھوڑی سی محبت سے بات کر لیں. پاکستانی عورتیں، ہندوستانی عورتیں، بنگلہ دیش کی عورتیں صرف یہ چاہتی ہیں شوہر ان کو وقت دے دے، شوہر ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں. اور پاکستانی مرد کا کیا مسئلہ ہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ میں پورا دن مصروف ہوتا ہوں پھر یہ کیوں ضد کرتی ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں؟
اتنا سبق دینے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے, بہت مشکل موضوع ہے. میں نے آج اس کو چھیڑ تو بیٹھا ہوں. آپ بھی دعا کیجئے اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو صحیح طریقے سے پائے, تکمیل تک پہنچے. یہ موضوع ایسا ہے جو سارے لوگ ہنستے ہوئے سناتے ہیں اور ہنستے ہوئے سنتے ہیں, لیکن دراصل یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے. انتہائی ضروری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد لڑکوں کو پتہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. یار تم بتا تو صحیح, یار بیوی سے کیا بات کرنی ہے. جیسے پہلوان کی شادی ہوئی نا تو بیٹھ کے چکر لگا, 1 2 3 4 5 سب کچھ بھول گیا. 50 چکر لگانے کو پنجہ لڑائے گی. تو یہ ہوتا ہے. اور ایک بیوی کو شکایت دیکھ بولنا نہیں, شوہر کے سامنے زبان بند رکھنی. اگر ٹھیک ہے زبان بند رکھی, سارے لوگ تنگ آ گئی, گونگی تو نہیں. 15 دن کے بعد جب کل تم کچھ بول تو صحیح, کہا جب میرا شوہر مر جائے گا میری دوسری شادی کراؤ گی. کیا بیٹا کچھ چوپر آ گیا. تو دونوں طرف سے معاملہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں بہت ضروری چیز ہے, اس کو سمجھیں. نمبر 2 بات, دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ہاں پیار نہیں ملا ہوتا, وہ پیار کی متلاشی ہوتی ہیں. اس موضوع پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو وقت دینا چاہیے, ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کی امنگوں کو سوچنا چاہیے, ان کا ذہن کس طرح بڑھ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہمارے ماں باپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میری یہ چیز ہے, اپنے بچوں پر مسلط کرتے ہیں, اپنی سوچ کو بچوں پر مسلط کرتے ہیں. کبھی بھی اپنی سوچ اپنے بچوں پر مسلط نہیں کی جاتی. یہ صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں, بچوں کے علاوہ جتنے بھی ماتحت ہیں اور جتنے بھی ہمراہی ہیں اور جتنے بھی اوپر کے لوگ ہیں, جو شخص یہ ڈومینیٹنگ پوزیشن رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ اس سے لوگ تنگ رہتے ہیں. سمجھتے ہیں نا ڈومینیٹنگ پوزیشن, کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پتا چلے میں کوئی چیز ہوں, یہ ہوتی ڈومینیٹنگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ تکبر کی وجہ سے ہو. بعض لوگوں کی بائی ڈیفالٹ عقل ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں میں ڈومینیٹنگ میں ہوں, کہ میری بات مانی جاتی رہے اور مجھے ویلیو ملتی رہے. جو شخص یہ مزاج رکھتا ہے وہ کسی کے ساتھ جما نہیں سکتا. اگر جمائے گا تو صرف اس کے ساتھ جمائے گا جس کو اس کی ضرورت ہوگی. بس جب اس کی ضرورت پوری ہوگی وہ ٹلی ہو جائے گا, نکل جائے گا. کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ بیٹھنے کی. یہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھا, ان من ازواجکم و اولادکم فتنۃ لکم, ان من اولادکم و ازواجکم, یا ازواجکم و اولادکم, ان من ازواجکم و اولادکم فتنۃ لکم. تمہاری اولاد, تمہاری بیوی, تمہاری اولاد, یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. تمہارے لیے فتنہ مطلب وہ نہیں, وہ والا اردو والا فتنہ نہیں. فتنہ مطلب آزمائش ہے. ان کے ساتھ معاملہ ایسا رکھو کہ ان کا آپ پر بھروسہ ہو, ان کو آپ پر اعتماد ہو. بچے سے آپ کا ایسا تعلق ہو, بیٹا کچھ بھی ہو جائے میں ہوں, مجھے آ کے بولنا. کوئی مسئلہ ہو جائے, کسی دوست سے کہنے کی کوئی ضرورت ہے, مجھے آ کے بولنا. بچے کو اگر یہ ہو نا, ہائے ابو ماریں گے, ہائے امی ماریں گی, تو یہ ناکام ہے. سمجھ رہے, یہ ناکام ہے. اگر یہ ہو کوئی بات نہیں, امی ہے میں معافی مانگ لوں گا, میں چھوڑ دیں, میں معافی مانگ لوں گا. یہ مزاج ہونا چاہیے بچوں کے ذہن میں. یہ فیڈ کرنی, نہ صرف بچے اپنے ساتھ ان کے ساتھ ڈومینیٹنگ بن کے نہ رہیں, بلکہ ان کے ساتھ ایسے بن کے رہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ رہنے میں آسانی ہو. کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس سے معاملہ کرنا آسان ہو. شرجن کتنے کا دے دو, 35 روپے. اور آپ پیچھے تو 30 روپے کا مل رہا ہے. یار تم جا کے وہاں سے لو, میں وہاں سے کیوں لوں, تو بھی بےمانی کر رہا ہے, میں بھی پولیس کو. یہ مومن یہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے بارگین کرنے تو بارگین کرو, ٹھیک ہے. آپ کے پاس وقت ہے تو کرو بارگین, آپ کے پاس وقت ہے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے کریں. جس کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرے بارگین کرنے. مومن معاملہ کرنے میں بہت آسان ہوتا ہے. وہ من حیث زوج, شوہر ہونے کی حیثیت سے معاملہ کرنا آسان ہو. شیخ ہو تب معاملہ کرنا آسان ہے, بیوی ہے تب معاملہ کرنا آسان ہے, بیٹا ہے تب معاملہ کرنا آسان ہے, بہو ہے تو معاملہ کرنا آسان ہے. یہ نہیں میں بڑی ٹیڑھی کھیر ہوں, میں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, آج تک مجھے میرا باپ نہیں سمجھ سکا, تو کیا سمجھ سکے گا. انتہائی ناکام انسان ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا نا بہت چالاک ہوشیار ہوں. انتہائی ناکام ہے. اگرچہ کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا تھا, اگرچہ دفتر میں ٹاپ آ گیا,
دفتر میں ٹاپ آنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. کلاس میں پوزیشن ہے، میں شروع سے لے کے آخر تک پوزیشن ہولڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، نصیب کی بات ہے. اپنے بچوں کو پورے بیٹا فرسٹ آنا ہے، فرسٹ نہیں ہے نا پھر نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بچوں سے کہو بیٹا 90% سے اوپر نمبر لے کر آؤ، A1 گریڈ لے کر آ جاؤ، ممتاز مرتفع بن کے آ جاؤ. یہ بٹ تو نے فرسٹ کیا نا، فرسٹ نہیں آنا کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کا مقدر نہیں بنتا فرسٹ آنے کا، وہ مایوس ہو جاتا ہے. وہ 90% نمبر لینے والا 70% نمبر لے کے پاس ہو رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ میں نے فرسٹ تو آنا نہیں، بس ایسی چیز. بچے کو آنا چاہیے یا اس کو فرسٹ آنا چاہیے؟ آپ بتائیں. آنا چاہیے نا، دل آنا چاہیے نا اس کو. اب ساری قوم ہم نے سائنسدان ٹاپ لیول کی ڈاکٹر عبد القدیر خان بنانا، کوئی اور بنا دوبارہ؟ یا نہیں بنا. کوئی اور بنا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ؟ یا نہیں. اب ان کے طرح کے بنے گے، وہ نہیں بنیں گے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع سب کوئی بنا، یا ان سے اوپر کے لوگ بن گئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی بننا، ضروری نہیں کہ آپ نے فرسٹ کیا نا. آپ کو آنا چاہیے، بس کام آپ کو آنا چاہیے، اور اچھے سے آنا چاہیے. نہیں بہت اچھے سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہے آپ چاہتے ہیں میرے بچے کو بہت اچھے سے آئے، ٹھیک ہے. لیکن جو بچہ ذہن کا کمزور ہے اس سے بہت اچھے سے مت مانگے. ایسے ہی مومن معاملہ کرنے میں آسان ہے. ایسے ہی جو معاملہ بیوی کے ساتھ ہے، بطور مثال بیوی کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا، اب زور دے رہے ہیں تو ایسا بنا ایسا بنا ایسا، وہ تو دیکھو فلاں نے دکان سے ایسا. اس کو تسلیم کر لیں، فوراً قبول کر لیں. جو آسان معاملہ کرنے کی تدبیر نمبر 1 یہ ہے کہ سامنے والے کی حالت کو قبول کر لو. سامنے والا جس حالت میں اسی حالت میں اس کو قبول کریں. نہیں آپ ایسے بن جاؤ پھر میں آپ کو قبول کروں گا، پھر میں آپ کو شاباش دوں گا، ٹھیک ہے. وہ ایک الگ نوعیت ہے. لیکن سامنے والا جیسے ہے اس کو قبول کریں. اگر سامنے والے کو 50% کام آتا ہے، اب اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ 0 سے، ہے نا. اور سامنے والے کو 50% آتا ہے، آپ نے اس کو قبول کر لیا تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ 51 نمبر سے، ہے نا. تو آپ سامنے والے کو قبول ہی نہیں کر رہے. تو جیسے ایک فوجی جا رہا تھا، اور فوجی جاتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگی، تو وہ اس نے دیکھا بھائی صاحب نے یار یہ تو فوجی ہے، چھوڑے گا نہیں مجھے. کہہ رہا بھائی جی غلطی ہو گئی، یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. بھائی جی غلطی ہو گئی. تھوڑا اس میں پنجابی موڈ آ رہا ہے، لیکن وہ جو دے پنجاب کا تو اس وجہ سے کہتا ہے میں مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، پر ہوئی کیوں؟ کوئی کیوں؟ یہ ہر بندے کے ساتھ، چلو یہ شیخ کہے استاد کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کے ساتھ ہر وقت رہنا، ماں باپ بہن بھائی شوہر، جس کے ساتھ ہر وقت رہنا، اس کو ایسا مزاج نہیں رکھنا. وہ اگر ایسا مزاج رکھے گا تو بیوی تنگ آ جائے گی. وہ اگر ایسا مزاج رکھے گی تو شوہر تنگ آ جائے گا. شوہر جس حالت میں بطور مثلا غصہ ہے، قبول کر لو. اب غصے کو آپ چھکا مارو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آگے سے 9 بال کرائے گا جو کہ منہ پہ لگے گی. بونسر مارے گا جو دانت باہر نکل آئیں گے. مکے والا بونسر، گیند والا بونسر. ایسے ہی ہوتا ہے نا. گھروں میں لڑائیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک غلطی ہوگی، اور میاں بیوی اپنی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایسا ہوتا ہے نا. اپنی غلطی جو فوراً قبول کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بطور مثال کھانا اچھا نہیں بنا. کھانا اگر اچھا نہیں بنا، شوہر کو چڑھ گیا غصہ، اب میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں. اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو جو چولہے پر، پتہ چلے آپ کو، سمجھ میں آ جائے گی. اتنی محنت کی ہے، 4 گھنٹے لگائے میں نے، آپ کو پسند ہی نہیں آیا تو پتہ نہیں کیا کھا کے آئے ہوتے. اور میرا تو پھر وہ پیچھے سے اسٹوری شروع ہوتی ہے سن 1996 سے. اور میرے امی کے گھر میں یہ تھا، پھر وہاں اس نے اتنی تعریف کی، اس نے اتنی تعریف کی، اور آج یہ دیکھو اس کو دیکھو، اس کو پسند ہی نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2، 1996 سے شروع ہوتا ہے. نہ انہوں نے پسند کیا نہ آپ نے پسند کیا، جی چاہتا ہے خودکشی کر لو. ایسا ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے خودکشی کر. یا یہ ہوتا ہے میں نے سیکھا ہی نہیں تھا، ابھی سیکھا ہے، بنا رہی ہوں، شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایسے دیکھو، یہ نہیں. بیوی فوراً معذرت کرے، دیکھیں معافی چاہتی ہوں، آگے اچھی کوشش کروں گی. تو شوہر اگر سمجھدار ہوگا، جب غصہ اترے گا نا، غصہ اترے گا کہ نہیں نہیں تم نے اچھا بتایا تھا، ایسی میں نے کہہ دیا، فوراً اپنی غلطی قبول کرے. اگر شوہر یہ بات نہیں بھی کہتا تبھی معاملہ ٹھپ ہو جائے گا نا. اگر شوہر بیوی اگر یہ بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا؟
شوہر کو چڑھ جائے گا غصہ، اگلی دفعہ مرغی لا کے دے گا، پیٹ کی دوا جیسا نہیں بنا، اور پھر ٹاؤنٹ کرے گا، پھر مقابلہ کرے گا. بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہو رہی بات. دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، ایک دوسرے کی غلطی کو ایکسپٹ کر. میں نے آپ کو ایک ایک مثال دے رہا ہوں، مثالیں بہت ہیں. اپنے گھر کے مکمل حالات کے اندر دیکھیں، سب کو سارے حالات سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی بچی غیر شادی شدہ ہے، اس کے گھر میں اس نوعیت کے معاملات ہیں، تو فوراً غصے میں نہ آ جائے، فوراً مقابلے کی نہ ٹھان لے. میں نے تو اتنی محنت کی، اس کو دیکھو شکل بنائی ہوئی، منہ بنائی ہوئی ہے، منہ اس نے ایسے بنا جیسے کٹی ہوئی توری ہوتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی ہے. میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی گرمی میں کھڑے ہوتے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. سامنے والے کو پسند نہیں آیا، قبول کر لے، ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں آیا، اگلی دفعہ اچھی کوشش کروں گی. ایک بات، شوہر کو بطور مثال کھانا پسند نہیں آیا، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف لازمی کرے، دوسرے کا احساس کرے، دوسرے کی محنت کو قبول کرے، احساس قبول کرے. دیکھو تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ماشاءاللہ، اس کی تعریف کرے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اچھے کھانے کی تعریف تو ہر کوئی کر دیتا ہے، جب اچھا کھانا نہ بنا ہو نا پھر اس کی تعریف کرے تو اس سے مزہ ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے مرید کے ہاں دعوت پہ گیا، تو دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد مجھے کھانا بہت اچھا لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ محترمہ کو پردے میں کر دیجئے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی عمر کے تھے، حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی بڑی عمر کے ہیں، وہ بھی بڑی عمر کے تھے. تو والدہ محترمہ نہیں، ان کی اہلیہ محترمہ پردے میں آئی، تو کبھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا کھانا پکایا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے ہر چیز ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، بڑی نورانیت تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو وہ رونے لگی کہ کیا ہوا؟ اب 30 برس ہو گئے، اس نے آج تک میرے ایک بار کھانے کی تعریف نہیں کی. ایسا ناقدرہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ کھانے کی تعریف لازمی کریں. ایک سنت بتاؤں آپ لوگوں کو، بتاؤں سنیں شادی شدہ حضرات کے لیے، یا شادی شدہ حضرات انتظار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اس طریقے سے کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، تمہارا شکریہ، تمہارا وغیرہ 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 وغیرہ. سمجھ رہے کتنی اہم بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتی تھیں کہ ہمارا یہ نصیب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ نہ جانے یہ چیز ہمیں ملتی. قرآن میں ہمارا ذکر آ رہا ہے، جگہ جگہ مقامات پہ ہمارا ذکر آ رہا ہے. دیکھو شوہر کو بیوی کا شکریہ ادا کرنا، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی جب اپنی غرض ہوتی ہے تو ہے زبان باہر نکال لیتے ہیں، اور جب غرض پوری ہوتی تو یہ جا اور وہ جا. نہیں، ایسا نہیں. ہر موقع پر ہر مقام پر اس کا شکریہ ادا کرنا، ہر موقع پر ہر مقام پر تعریف کرنی ہے، ہر موقع پر ہر مقام پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور اچھے سے کرنا. جن میاں بیوی کے درمیان آپس میں ناچاکی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بات ہوتی ہے. جو میں آج تک سمجھا ہوں کتابیں پڑھ کے، جو میں آج تک سمجھا ہوں دوسروں کے معاملات کو دیکھ کر، میرے بھائیو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چھپاتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے معاملات، ایک دوسرے سے اپنے حالات کو چھپاتے ہیں. شوہر کو بیوی کی کوئی بات بری لگی، وہ صحیح مقام پر صحیح انداز میں وہ بات کہہ دے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے، وہ سمجھے کہ ہاں میری غلطی ہے، میں اس کو سیٹ کروں گی، اس کو صحیح کرنے، اس کو قبول کرے. اور بیوی کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ شوہر کی خامی شوہر کو بتائے. اگرچہ شوہر کے مجھے بتایا کرو، برائے مہربانی مجھے بتایا کرو، لیکن بیوی کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ شوہر کی خامیاں شوہر کو بتائے. جو بیویاں اپنے شوہر کی خامیاں شوہر کو بتاتی ہیں عام طور پر غصے میں آ کے شوہر کے ذہن میں وہی باتیں شیطان ڈالتا ہے. دیکھو آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی انسان ہے جس کو کبھی غصہ نہ آیا؟ کوئی ایک انسان؟ چلیں شروع کرتے ہیں. وجہ کائنات، خلاصہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کائنات میں اللہ کے نبی، الانبیاء کے بعد دوسرے نمبر کا آدمی، کبھی غصہ نہیں آیا؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کے تیسرے درجے کا خطیب آیا غصہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان آیا غصہ. ان کی عام طور پہ تاریخ میں غصہ ملتا نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان کا غصے کا قصہ سنوں گا نا تو پجامہ ٹائٹ ہو جائے گا. خیر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ غصہ تھا دیر سے، لیکن یہ ابا تراب کا لقب کب ملا؟ غصہ آیا، بیوی سے لڑ کے مسجد میں چلے گئے. تو مسجد میں چلے گئے تو مسجد میں سو گئے. سوئے تو وہ مٹی تھی، وہ مٹی جسم پہ لگی تو وہ جیسے مٹی کے اندر سے بندہ نکلتا ہے نا تو کیسا بنا ہوتا ہے. کبھی ہمارے بورے والا جائیں آپ فرید ایکسپریس کے اکانومی کلاس کے اندر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی حضرت علی ابو تراب کیسے بنے تھے. وہ یوں بندہ ہلتا ہے نا، یوں ہلتا ہے تو مٹی ایسے گرتی ہے جیسے کوئی بال گیلی کر کے مٹی میں گھسائی ہوتی ہے نا. تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا تو کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے ابا اٹھ جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی جھگڑے کا ذکر نہیں فرمایا. ابا تراب کے بلانے کا مقصد یہ تھا جیسے میں کہوں او میرا بیٹا ادھر آ جائے، او میرا بیٹا ادھر آ جائے. تو اس کا مطلب بیٹا میں آپ سے غصہ نہیں ہوں، میں آپ سے غصہ نہیں. بنیادی باتیں یہ کہ میاں اور بیوی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جو شوہر اب یقین کیجیے تقریباً 6 برس ہو گئے ہمارے ایک ساتھی کو بہت پریشان کہ میری بیوی ایسے اور ایسے اور ایسے، ایسا دل دکھا رہی ہے ایسا. میں نے کہا بھائی آپ نے سب کام کیا، آئسولیشن بھی کر لیا، بیوی کے سامنے سر جھکا دیں، ہاں ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے چلتے ہیں. آئسولیشن بھی کر دیا اور کیا کر دیا، مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے، فائٹنگ بھی کر لی، پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی. میں نے کہا بھائی دیکھو طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں، نہ آئسولیشن چاہیے اور نہ فائٹنگ پوزیشن چاہیے، بلکہ صرف کمیونیکیشن چاہیے. آپ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، بالکل چپ ہو کے بیٹھ گئے یا بالکل مقابلے میں آگے، یہ دونوں چیزیں نہیں. اس سے بات چیت رکھو، بات چیت کثرت سے. غیر شادی شدہ لوگ پریشان نہ ہو، یہ ان کے لیے بڑے کام کی باتیں ہیں. یہ چیزیں صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے جس کے آپ قریب جانا چاہتے ہیں، جس کے آپ مقرب بننا، آپ کسی استاد کے مقرب بننا چاہتے ہیں، کسی استاد کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس سے بات چیت بڑھاتے ہیں. میاں اور بیوی آپس میں جتنا بات چیت کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کے آپس میں محبت بڑھتی ہے. محبت نام ہے اعتماد کا، اتنا زیادہ آپس میں اعتماد بڑھتا ہے جتنا زیادہ آپس میں. جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا، مجھ سے سمجھ لیں، جس کو سمجھ میں آئے. ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم بہت ہوتا ہے، طریقہ کار ہونا چاہیے. ماشاءاللہ صرف ایک ہفتہ گزرا اور کمال ہو گیا. یہ شکر ہے دھمال نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ کمال ہو گیا. تو بھائی یہ ایسے میں مختصراً بتا رہا ہوں تاکہ میں مختصر وقت میں یہ چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کر لوں. اللہ کرے کہ میں بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں. جب تک گھر میں سکون نہیں ہو سکتا، جب کوئی بندہ غصے میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہم کیا جملہ کہتے ہیں، گھر سے لڑ کے آئے، یہ بولتے ہیں نا. جو بندہ گھر سے لڑ کے جائے نماز میں اس کا دل لگے گا. جو بندہ گھر سے لڑ کے نکلے چلا لگا لے تبلیغی جماعت میں، خوشو خزو نہیں آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہے جو بندہ گھر سے لڑ کے عمرے پہ چلا جائے مزہ آئے گا، حج پہ چلا جائے نہیں. اللہ کا تعلق مل، چاہے دوسروں کے سامنے کتنا رونے والا ہو، خوشو خزو کرنے والا ہو، نہ کبھی دل اس کا ٹھکانے نہیں لگے گا. خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہی شخص ہو سکتے جو گھر میں بہتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی. میرا اور آپ کا تجربہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. خیرکم لأہلہ. سمجھئے میں گڑبڑ ہو گیا. 2-3 چیزیں ہوگی. تیسری چیز 2 چیزیں ہوگی. دوسری چیز پہلے تو ایک دوسرے کو قبول کرنا جس حالت میں بھی ہے، چاہے کم عقل ہے، چاہے عقل بڑھ کے، چاہے ہوشیار ہے، چاہے چلا کے، اس کو قبول کرنا. دوسری چیز بات چیت بڑھانا، بات چیت بہت ضروری. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آپس میں غصہ ختم کر دیں. میاں اور بیوی آپس میں جب غصے میں بات کریں گے گڑبڑ ہو جائے گی. غصہ جو ہے، غصے کے ساتھ نہ اصلاح ہو سکتی ہے، غصے والے کی کبھی اصلاح ہو نہیں سکتی، غصے والا کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا.
غصے والا کبھی کامیاب ریلیشن نہیں رکھ سکتا، یاد رکھنا۔ تاریخ میں کوئی ایک انسان جس کا غصہ بے مہار ہو اور وہ کامیاب ہو۔ جو لوگ کہیں گے حضرت عمر کا نام لیں گے تو ان کو 4-5 جوتے لگنے چاہیے، حضرت عمر کو پہچانتے نہیں ہیں، اصل میں حضرت عمر کو پہچانتے نہیں ہیں۔ سلطان ٹیپو سامنے غدار کے غدار کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کام چلا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی برس سامنے جاسوس بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں۔ غصے والا آدمی کبھی بھی امیڈیٹ فیصلہ صحیح نہیں لے سکتا۔ ایک قصہ سناتا ہوں۔ سیدنا کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا نیچے کے بیٹھے، سارے بڑے نیچے بیٹھے ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہیں، نیچے نہیں، ادب سے بیٹھے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے، ادب سے بیٹھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے کسی نے ان کو گالی دی، چپ کر کے چلے گئے۔ دوسری دفعہ گالی دی، چپ کر کے چلے گئے۔ تیسری دفعہ گالی دی، تیری خیر ہو جائے، سناتا ہوں۔ ایک رکھ کی گالی دی لات اور منات کے نام پر، بخاری میں وہ گالی لکھی ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی فرمانے لگے الصدیقین واللاعنین کاللہ ورب الکعبہ، صدیق اور غصے میں بات کرے، اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا۔ غصے والا شخص کبھی کامیاب شوہر نہیں بن سکتا، غصے والی بیوی کبھی کامیاب بیوی نہیں بن سکتی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ چوتھی چیز، شکوے شکایت۔ شکوے شکایت اگر میاں بیوی کے درمیان میں ہے، سمجھ لو تباہی ہے۔ میرا شوہر بہت غصے والا ہے، پوائنٹ نمبر 1 کیا بتایا تھا؟ قبول کریں، ایک دوسرے کو قبول۔ شوہر غصے والا ہے، قبول کیجیے، کوئی بات، میرا شوہر ہے۔ اگر کسی کا بچہ اندھا ہو تو کیا باہر پھینک دے گا؟ کیوں جی؟ اندھا ہے لیکن میرا بچہ۔ ایک وزیر کو بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے ایک خوبصورت سا نوجوان تلاش کرو۔ 1 مہینہ تلاش کیا، نہیں ملا۔ دوسرا مہینہ تلاش کیا، نہیں ملا۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا دیکھو اب تیرے پاس 15 دن ہے، سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان مجھے اس جگہ پہ چاہیے، اگر نہ ملا تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ 15 دن کے بعد وزیر ایک نوجوان کو لے کے آیا جو کہ نارمل چہرے والا آدمی تھا، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بھائی یہ تجھے ملا دنیا کا خوبصورت ترین انسان؟ کہ جی یہی ملا ہے۔ بھائی اس سے زیادہ خوبصورت تو وہ کھڑا ہوا۔ کباب سلامت بہت خوبصورت تلاش کیے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوبصورت یہ لگا، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت یہ ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں سب سے زیادہ خوبصورتی عقل کی خوبصورتی ہوتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی تھوڑی ہوتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی والے کہاں چلے گئے جو آج سے 10 سال پہلے تھے؟ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ خوبصورت بیوی کون تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون تھی؟ حضرت خدیجہ، ایک نام حضرت خدیجہ، ہاں حضرت جویریہ، حضرت عائشہ، اور کوئی بتائے گا؟ حضرت جویریہ، چلو قصہ سناتا ہوں آپ کو حضرت جویریہ کا۔ حضرت جویریہ چھوٹے قد کی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت جویریہ نمبر 1 چھوٹے قد کی تھی، نمبر 2 خوبصورت نہیں تھی۔ تو ان کو نا دوسری ازواج چڑھاتی ہوتی تھی۔ حضرت زینب نے کہا میں وہ ہوں جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں وہ ہوں جو کہ صدیق کی بیٹی ہے، میں وہ ہوں جو کہ عمر فاروق کی بیٹی ہے حضرت حفصہ۔ حضرت ام حبیبہ میں وہ ہوں جو سردار مکہ کی بیٹی ہے۔ حضرت جویریہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ حضرت جویریہ کو چڑھاتی ہوتی تھی۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جویریہ رو رہی تھی۔ کیا جویریہ کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ میں تو ایک چھوٹے قد کی ہوں، دوسرا یہ کہ میرا کوئی نام و نسب نہیں ہے، تو یہ ساری مجھے تنگ کرتی ہیں۔ کہا تیرا نسب تو سب سے عالی ہے۔ کبھی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ تو بیٹی ہے حارث کی،
اور حارث جو ہے حضرت موسیٰ کی نسل میں سے. اور عربوں میں باپ کا باپ ان سب کو باپ کہتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ابی ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم. حضرت ابراہیم تو کتنے پشتے پہلے تھے، 30-40 پشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ باپ کیسے بن گئے؟ عرب میں والد کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کے نسب کی بنیاد پر، کسی بڑے کو والد کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو اپنے والد کہتے تھے، اس لیے کہ نسب کے اعتبار سے سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم سے جا کے ملتا تھا. تو کہنے لگی کہ آپ ان کو بتاؤ کہ میں 2 انبیاء کی بیٹی ہوں. تو ایک تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، صحابی کی بیٹی ہوں، میں تو نبی کی بیٹی ہوں. تو جب اگلی مرتبہ تنگ کیا تو حضرت جبریل تم ہوتی ہو بڑی کہنے والی، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ کہا کہ میں 2 نبیوں کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ ذہین تھی، سمجھ گئی، فوراً اٹھ کے گئی، اللہ کے نبی آپ بیویوں میں آپس میں لڑائی ہو تو آپ کسی کو سمجھایا نہ کریں. جویریہ کا اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ جواب دے دیں. کتنی مبارک مقابلے ہوا کرتے تھے. اخیر النساء العرب، عرب کی سب سے خوبصورت خاتون تھی سیدنا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ سب سے خوبصورت نہیں تھی، حضرت عائشہ سب سے کم عمر تھی، لیکن حضرت عائشہ سب سے زیادہ ذہین تھی. اس ذہانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ محبوب تھی. آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ عائشہ. کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا عائشہ. تو اس کے بعد کا ابوہا، اس کا باپ حضرت عائشہ کا نام. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی بھی ما اغار فی النساء، مجھے کسی عورت پہ کبھی غیرت نہیں، الا خدیجہ، سوائے خدیجہ پہ، کہ خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا، خوشی کا موقع تھا، غمی کا موقع، خدیجہ کا ذکر ضرور کرتے تھے. اب ایک سوکن کے سامنے دوسری سوکن کا ذکر ہو تو اس کو تو ظاہر غصہ آئے گا. تو ایک دن حضرت عائشہ فرماتے مجھے غصہ چڑھا. میں نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ تو خسوٹ تھی، یعنی کہ ان کے منہ کے دانت ختم تھے، تو اس کو خسوٹ کہتے ہیں. یہ کوئی گالی نہیں ہے، یعنی کہ ایک وہ عمر کا ایک حصہ ہے جس کو جیسے کہتے ہیں شیخ، شاب، ایسے خسوٹ، یعنی کہ عمر کے بڑے حصے میں تھی. تو آپ ان کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ خدیجہ، تم خدیجہ تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. تم تو اس وقت میرے پاس آئیں جب سارا عرب میرے ساتھ تھا. اللہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عقل جو ہوتی ہے وہ اصل خوبصورتی ہے. اصل خوبصورتی جو گھوڑا ہے، گھوڑا جانوروں کے اندر، پالتو جانوروں میں گھوڑا ایسا جانور ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. میں اس دفعہ عرب میں گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے گھوڑے میں کیا خاصیت ہے جو اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. آپ بھی سنیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب چیزیں تجربوں سے تعلق رکھنے والی ہیں. وہ حضرت مولانا عبداللہ برنی صاحب دعوت برکاتہ، ان کے بیٹے ہوں تو ان کے گھوڑوں کے باڑے ہیں، وہ گھوڑے وغیرہ پالتے ہیں. جو عربی گھوڑا ہے نا، عربی گھوڑا، اس میں ایک عجیب سی خاصیت ہے. وہ خاصیت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ یار مجھے واپس جانا چاہیے، گھوڑا اسی وقت واپس مڑ جائے گا. آپ کے ذہن میں آپ دائیں مڑنا چاہیے، گھوڑا اسی وقت دائیں مڑ جائے گا. آپ کے ذہن میں بائیں مڑنا چاہیے، گھوڑا آپ کے ذہن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. کہ جو لوگ پولو کھیلتے ہیں اور وہ گھوڑے کے انتخاب کے اندر بڑا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ گھوڑے میں فہم کتنی ہے، گھوڑے میں فراست کتنی ہے. تو بیوی وہ ہوتی ہے، بیوی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بدصورت ہو اور یہ ہو اور عقل مند ہو، نہیں، بن سنور کے رہے، شوہر کے مزاج کے اعتبار سے، شوہر کی سوچ کے اعتبار سے، شوہر کے ذہن کے اعتبار سے تیار ہو کے رہے، اور پھر جو اس کا دماغ، اس کا جی چاہ رہا ہے اس کے مطابق کام کرے. دیکھیں، اگر آپ نے کسی سے دوستی لگانی ہے نا، اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں. آپ نے اگر دوستی لگانی ہے تو وہ جو باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، اور جس موضوع پہ بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ بات کریں. وہ کہے گا یار میں نے لاہور کے بارے میں کچھ سنا ہے، وہ کہے یار چھوڑ یار، تو بتا کراچی کے کیا حالات ہیں. تو وہ آپ سے کبھی زیادہ لمبی بات کر نہیں سکتا. آپ نے جس سے دوستی لگانی ہے اس سے اس موضوع پہ بات کریں جس پہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. اب بیوی شوہر کی ماتحت ہے یا شوہر بیوی کا ماتحت ہے؟ بیوی شوہر کی ماتحت ہے نا. شوہر تو بیوی کا، دیکھو
آج کل بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ مرد عورت برابر ہوتے ہیں، بھی کیسے برابر ہوتے ہیں؟ باجی خیر صاحب پینچر والی کہیں نظر آئی آپ کو؟ کوئی پینچر لگانے والی کوئی خاتون نظر آئی؟ کنسٹرکشن کا کام کرنے والی کوئی خاتون نظر آئی؟ بس مرد عورت برابر کیسے برابر ہوتے ہیں؟ ایک دفتر کے اندر سارے لوگ برابر نہیں ہوتے تو ایک گھر کے اندر سارے لوگ کیسے برابر ہوں گے؟ کل کوئی حقوق اولاد کی ایک تحریک چلانا شروع کر دے کہ گھر کے اندر اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، حقوق اولاد کی تحریک چلائے، تو حقوق نسواں کی تحریک چلانا بھی یہی ہے۔ ایک گھر میں کوئی نہ کوئی تو بڑا ہوگا، یا تو بیوی بڑی ہوگی یا شوہر بڑا ہوگا۔ اگر آپ کہیں جی بیوی بڑی ہے تو شوہر کیوں بڑا نہیں ہوگا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اگر کہیں شوہر بڑا ہے تو اس کے پیچھے وجہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا۔ جب مرد کو حاکم بنایا تو حاکم کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ حاکم کو اگر منہ ٹکا تو جھوٹ بول رہا ہے، بس پھر دیکھو اگرچہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، بیوی اس کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، چاہے کتنے برداشت والا ہو۔ بیوی شوہر کا موبائل پکڑ کے چیک کرنا شروع کر دے۔ اکثر گھروں میں جھگڑے، اکثر گھروں میں مسائل اس وجہ سے ہوئے کہ بیوی نے شوہر کا موبائل چیک کیا۔ موبائل چیک کرنے کے بعد کوئی رانگ میسج آیا ہوا تھا، یہ شوہر کوئی غلطی کر رہا تھا۔ آپ نے ایک مرد سے شادی کی یا فرشتے سے شادی کی؟ بھی کبھی مرد سے غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے، اس کو ٹالریٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ غلطیاں تلاش کریں۔ غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کریں۔ ایسی چیز چیک کر رہے ہیں، کمپیوٹر چیک کر رہے ہیں، موبائل چیک کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی طلاقیں اس وجہ سے ہوں۔ کئی ایسے لوگ رابطے میں آئے جن کے شوہر شراب پیتے تھے۔ کیا کریں؟ ایکسپٹ کرو، آپ پیتے ہیں ٹھیک ہے، گھر میں پی کے نہ آئے۔ نہیں جی اس کو چھوڑنی چاہیے۔ آپ شوہر کی استانی نہ بنے، آپ شوہر کا انسٹرکٹر ہوتا نا، انسٹرکٹر نہ بنے، آپ شوہر کے شیخ نہ بنے۔ آپ شوہر جس حالت میں اس کو قبول کریں، ہاں پھر تو ہماری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کی زندگی عذاب ہوگی۔ شوہر ڈانٹ رہا ہے اس وقت سامنے چپ ہو جائے، کوئی بات، سارے معاملات خود بخود سیٹ ہو جائیں گے۔ شوہر ڈانٹ رہا ہے، بیوی آگے سے صفائیاں پیش کرنا شروع کر دے گی، ہمیشہ ناراضگیاں ہوں گی، ہمیشہ مقابلے ہوں گے، ہمیشہ لڑائیاں بڑھیں گی۔ یہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، میرا شوہر تو نشہ کرتا ہے۔ قبول کر رہے ہیں اس کو، قبول، ٹھیک ہے یہ ایسا ہے۔ اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک عمل کریں، ایک عمل جو کہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہیں کہ 10% ہوتا ہے، 5%، وہ عمل نہیں، یا تو گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، ماں باپ کے یہاں چلی جائے گی۔ آج تک، یہ میں آپ کو پہلی بار بات کر رہا ہوں تو دھیان سے سنیے گا، کوئی سو رہا ہے تو جاگ جائے۔ آج تک مرد عورت کی جب بھی ٹکر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آج تک مرد اور عورت کی جب بھی ٹکر ہوئی ہے تو ہمیشہ مرد جیتا ہے، کبھی عورت نہیں جیتی، چاہے دونوں انتہائی نیک ہوں چاہے دونوں انتہائی برے ہوں۔ فرعون اور حضرت عائشہ کی ٹکر ہوئی، حضرت عائشہ کتنی بڑی ولی تھی، فرعون نے مار دیا نا، جیتا فرعون ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی ٹکر ہوئی ملکہ بلقیس سے، ملکہ بلقیس سر نیچے کر کے آ گئی، تاریخ گواہ ہے نا۔ جب بھی مرد عورت کی ٹکر ہوئی ہے ہمیشہ مرد جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، یہ وہ مثالیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہزاروں مثالیں۔ جب بھی مرد عورت کی ٹکر ہوئی تو عورت نے مرد کی بات مان لی تو ہمیشہ مرد نے عورت کی بات مانی ہے، ہمیشہ مرد نے عورت کی بات مانی ہے، یعنی ہمیشہ عورت جیتی ہے، مرد نہیں جیتا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا اور عورت مرد کے تابع ہو کے کام کرنا شروع کیا تو مرد عورت کے پیچھے اچھے واقعات، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 لوگ آئے، 2 خاندان آئے، بڑا لمبا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت چاہو۔ تو ہم حضرت ام سلمہ بیٹھے تھے، کہ یا رسول اللہ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو ایسے ہی کیجیے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے نا تو یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے غلام ہیں،
غلطی کر بیٹھے، ان کے کفر سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ان کے اسلام کو قبول کر لیجئے۔ 2 خاندانوں کا ایمان قبول ہوا اور 2 خاندانوں نے 500 برس تک مسلمانوں پہ حکومت کی۔ پیچھے کون تھی؟ ام سلمہ۔ 1400 صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سر منڈاؤ، سارے صحابے بیٹھے، سارے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ خیمے کے اندر گئے، آپ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ اور یہ مکہ جانے کی خوشی میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، آپ کے غلام، آپ کے تابع وہ صدمے میں ہے، اب ایسا کیجئے آپ بلال کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ میرا سر منڈو، جب آپ کو سر منڈاتا دیکھیں گے سارے کے سارے سر منڈا دیں گے۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی کو مزید غصہ آ جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا، سارے کے سارے صحابہ مارے جاتے۔ اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار، ام سلمہ، ایک عورت کا کردار۔ میں کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو کہ تمہارا تھوڑا سا برداشت کرنا، ہم تو 3 سال ہو گئے برداشت کر رہے ہیں، ہم تو 20 سال ہو گئے برداشت کر رہے ہیں۔ ارے نہیں کر رہے برداشت، جو برداشت کا حق ہے، جس سے برداشت کرنا کہتے ہیں وہ نہیں کیا آپ نے بیٹھ کے منہ بند کیا، بس برداشت نہیں کیا۔ برداشت کرتے تو کیسے کرتے میں آپ کو بتا دوں، برداشت کسے کہتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، یہ مثال مجھے سمجھ میں آئی، میں اس حساب سے دے رہا ہوں۔ 2 مولوی صاحب، ان کو دونوں ایک ہی علاقے میں جاتے تھے، تو ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی مجھے وہاں چھوڑ دے، تو مولوی صاحب نے ان کو ان کے گھر کی گلی کے سامنے چھوڑ دیا۔ گھر گلی کے اندر تو گلی کے سامنے چھوڑ دیا، سمجھ گئے نا۔ دوسرے استاد جن سے وہ طالب علم اتنا قریب ہوا کہ ان سے بیعت ہو گیا، پتا کیا وہ لے کے گیا گلی کے سامنے، چھوڑا اس نے بھی گلی کے سامنے، لیکن کیا کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ تو گھر کے دروازے پر نہیں چھوڑ پا رہا۔ وہ طالب علم پاگل ہو گیا اس کا، یار آپ نے ایک تو مجھ پہ احسان کیا، اوپر سے معافی مانگ رہے۔ جی اس سے کہتے ہیں برداشت کرنا۔ اسے برداشت کرنا نہیں کہتے جس سے پہلے استاد نے کیا۔ پہلے استاد نے اچھا کام کیا، غلط کام کیا، اس کا کام کر کے اس کو گھر تک پہنچا دیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، لیکن اس نے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ برداشت کہتے ہیں عاجزی کے اظہار کو۔ برداشت یہ نہیں کہتے کہ اس نے تھپڑ مارا، اس نے بھی تھپڑ مارنے کی کوشش، اس کو لگا نہیں چل میں نے برداشت کر لیا، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی؟ میں باتیں گڑبڑ کروں لیکن بہت ضروری باتیں ہیں۔ بھائی ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، اس سے شکوے شکایتیں نہ کریں۔ شوہر کو برداشت تو کر لیا، فون اٹھایا جناب، 3 گھنٹے کی کال تو کہیں نہیں گئی، 4 گھنٹے کی کہانیاں تو کہیں نہیں گئی، یہ نہیں۔ آخری چیز، اس کے بعد میں وجہ بتاؤں گا، جو نا شروع سے وجہ بتاؤں گا۔ آخری چیز دعا کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ میاں بیوی کے لیے دعا کرے، بیوی میاں کے لیے دعا کرے۔ عام طور پہ شوہر بیویوں کے لیے دعا نہیں کرتے، بیویاں شوہر کے لیے دعا کرتی ہیں۔ عام طور پہ مرد اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے اور مائیں اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کرتی ہیں۔ یہ کمی مردوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو دور کریں۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں۔ اب جھگڑوں کی بنیادی وجہ جو میں نے کہا تھا کہ تمام کے تمام معاملات کے اندر کہ کسی کا سسرال ظالم ہے، کسی کا شوہر ظالم ہے، کسی کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کسی کے ساتھ کیا پریشانی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے ناشکری۔ مرد عورت کا ناشکرا ہوتا ہے اور عورت مرد کی ناشکری ہوتی ہے۔ جہاں یہ ناشکری کا مرض ہوتا ہے وہاں پر غصہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا یہ بھی پایا جاتا ہے، وہاں پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے جھگڑوں کے درمیان کی بنیادی طور پہ 4-5 چیزیں ہیں، غصہ ہے، شکوے شکایتیں، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، کمیونیکیشن نہ کرنا، یہ جو 5 چیزیں اس کی بنیاد پیچھے ہے ناشکری۔ دعا نہ کرنا اس کی بنیاد ہے ناشکری، غصہ کرنا اس کی بنیاد ہے ناشکری۔ جب شوہر بیوی کا ناشکر ہے، جب بیوی ایک دوسرے کی ناشکری ہے تو کیا ہوگا، ایک دوسرے کا احتساب کرتے ہیں۔ ہاں میں نے ایسے کیا، یہ دیکھو، اس کو دیکھو، شکل دیکھو اس کی کیسے بنی ہوئی ہے۔ میرا یہاں پہ جنازہ بننے والا تھا، مرنے والی تھی، اس نے شکل بنائی ہوئی، اس نے منہ بنایا ہوا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دیکھو عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے، سمجھ رہے،
عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے. عورت اگر نمازی ہے نا تو سارا خاندان نمازی ہے. مرد اگر نمازی تو وہ اکیلا نمازی ہے. یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. اس لیے کہ عورت نمازی ہے، وہ تہجد میں اٹھے گی، فجر میں سارے بچوں کو جگائے گی، بیٹا اٹھیے، بیٹا اٹھیے، بیٹا اٹھیے، اٹھیے اٹھیے. بچے نہیں اٹھتے کوئی بات نہیں، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب عورت نمازی ہے تو سارا خاندان نمازی ہوتا ہے، بچے نمازی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں نمازی ہوتی ہیں. یہ ایک نماز کی مثال ہے. عورت غصہ نہیں کرتی، اولاد بھی غصہ نہیں کرتی. عورت سلیقہ دار ہے، اولاد بھی سلیقہ دار ہے. عورت کی جو زبان ہوتی ہے وہ مرد کی زبان ہوتی ہے، بچوں کی زبان ہوتی ہے. دیکھو ہماری انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مدر ٹنگ. فادر ٹنگ کیوں نہیں کہتے؟ اصل میں ماں بچوں کے منہ میں زبان ڈالتی ہے. جو زبان ماں کی ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، جو زبان ماں کی نہیں ہوتی وہ بچوں کی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے؟ تو اصل گھر کے بنانے میں کردار عورت کا ہوتا ہے، اور جو کردار ادا کرتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور قربانی دینے والا یہی پیڑتا ہے کہ میں نے تو اتنی قربانی دے دی، میں نے اتنی قربانی دے دی. وہ قربانی دے کر بھی ناکام ہوتا ہے. کیا سنانے لگا تھا؟ قصہ سنا. ہاں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری بیویوں میں سے ایک بیوی بہت مجھے پسند ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے. جب بھی گھر جاتا ہوں میرا استقبال کرتی ہے. چنانچہ سمجھ لیں، بیوی اگرچہ کچن میں ہے، بیوی اگر کمرے میں ہے، بیوی اگر صفائی کر رہی ہے، یا بیوی بیت الخلاء میں ہے، جب شوہر آئے تو اپنے سارے کام چھوڑ کے بھلے سے تاخیر ہو جائے، شوہر کے پاس آئے، خیریت پوچھے. شوہر کے پاس ہے، اس کے حال پوچھے. نہ یہ کہ وہیں سے ٹماٹر بولے تھے لے کے نہیں آئے نا، مجھے پتا تھا بھول جائیں گے. وہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو میسج کیا کہ آتے وقت 2 کلو ٹماٹر، 2 کلو پیاز، 1 کلو گوشت، 1 کلو مرغی اور یہ سب لے کے آئیے گا. اور وہ سمینہ نے سلام کیا ہے. شوہر نے فون لگے، سمینہ کون؟ وہ بس اس لیے میسج کیا تھا، سمینہ تو کوئی بھی نہیں، اس لیے میسج کیا تھا اسے پتا چل جائے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو شوہر نے آگے سے جواب دیا، او جب میرے کو سمینہ تمہارے پاس کیوں آ گیا؟ وہ تو میرے ساتھ ہے سمینہ. کہتا کون سی سمینہ؟ کبھی دفتر والی سمینہ. کہاں پہ آپ؟ بازار میں ہوں. وہ بھاگی وہاں سے بازار پہنچی، کرے کہاں ہے آپ؟ میں تو دفتر میں ہوں. میں تو دفتر میں ہوں، تم بازار میں ہوئے، سوزی لے کے گھر چلی جانا. تو بھائی یہ قصے نہیں ہو، سمجھ رہے؟ ایک دوسرے سے مقابلے اس طرح نہ ہو، عقلی مقابلے، ٹھنڈے مقابلے ہو رہے ہیں، دماغی مقابلے ہو رہے ہیں. اس طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات نہ ہو. یا رسول اللہ، میری بیوی جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شادی چاہے کتنی پرانی ہو جائے، چاہے کتنے بچے ہو جائیں، چاہے کتنی مصروفیت ہو، ہاں بیمار ہے تو وہ الگ بات ہے، چاہے شوہر کا استقبال کرے. وہ بیویاں جو گھروں سے لڑکی نکلی ہوتی ہیں، وہ بیویاں جو شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں، ان کے ہاں سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو اس کا یہ حق نہیں دیا ہوتا. پہلی بات، شوہر کا صرف ایک حق تھوڑی، اور اس کو یہ حق نہیں دیا ہو. دوسرے نمبر پر اس کے لیے کچھ تیار کر کے رکھیں. میں تو ایک ہوتی ہے عورت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہر وقت بیمار ہوتی ہے. سمجھے؟ کبھی میری کمر میں درد ہے، کبھی میرے سر میں درد ہے، کبھی میرے کان کے پچھلے حصے میں درد ہے، کبھی کن پٹیوں میں درد ہے، یعنی کان کے اوپر والے حصے میں درد ہے، کبھی کہاں درد ہے، کبھی کہاں درد ہے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے درد جو ہیں ان کو چیخنا نہیں چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے. ہاں جب طبیعت خراب ہو تو شوہر کو بتا دے، شوہر کو کہ بھی یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی. ہر وقت بیمار نہ، اور ہر وقت بیماری ہے بھی تو اس کا اظہار آہستہ ہو. یہ نہیں کہ چھوٹتے اس کا اظہار، میرا تو سر پھٹ رہا ہے تمہیں اس کی پڑی ہوئی، یہ نہ سمجھ رہے. یا رسول اللہ، میری بیوی ہے جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، میرا حال پوچھتی ہے. اگر میرے سامنے
اگر میرے چہرے پر کوئی باہر کی تھکان اور پریشانی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سارے غم باہری چھوڑ کے آئے، گھر میں پرسکون ہو جائیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ بہشتی زیور میں حدیث تفصیل سے لکھی، مجھے بھی یاد ہے۔ تو یہ میری بیوی یہ کہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کہو کہ وہ دین کا آدھا کام کر رہی ہے۔ عورت کا محض اپنے شوہر سے اچھے سلیقے اور طریقے سے بات کر لینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ یہ کسی کو قرآن پڑھا دینا یہ دین کا کام صرف یہ کام نہیں ہے، کسی کو حدیث پڑھا دینا صرف یہ دین کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ نے حقوق واجبہ آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہوگی بیوی کی طرف۔ دوسرا شوہر کے ذمہ بھی ہے کہ وہ باہر جائے، باہر سے جب آئے تو شوہر بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے بھی کچھ لے کر آئے۔ یہ میں صرف اسپیسیفائڈ بیوی اور شوہر کے لیے بول رہا ہوں، باقی گھر کے اندر بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اس نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے، بھائی جب آتا ہے گرمی آ رہی تو اس کے لیے مناسب شربت بنا کے رکھے، اس کو پانی پیش کرے، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، عافیت سے پہنچ گئے، بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے اس کے لحاظ سے خیال رکھے۔ یا ایک بھائی ایک دوسرے بھائی کا خیال رکھ سکتا ہے، جو گھر میں ہے، جو گھر میں موجود ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ سب چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ ہم لکیر کے فقیر نہ بنے کہ جی ہمیں جو بتایا جائے گا ہم ویسے عمل کریں گے۔ میں آپ کو صرف اصول بتا رہا ہوں، جزئیات نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، نہ سمجھایا جانا ممکن ہے، اور نہ مجھے آتی ہیں ساری۔ ہاں یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں، بنیادی طور پر یہ 6-7 چیزیں جس کے اندر نچوڑ اس کا یہ ہے، میاں بیوی کے درمیان بات چیت زیادہ ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک دوسرے کو قبول کرے جس بھی حالت میں، اگر ایک قبول نہ کرے تو دوسرا قبول کرے۔ اور چوتھا، ایک دوسرے کو استاد نہ بنے۔ ایک دوسرے کو استاد بنیں گے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، وہ اس کی غلطیاں نکالے گا، یہ اس کی غلطیاں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ میں قبول و منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔